تھا کہ مشکل وقت میں ہمارے کام آؤ گے، اب ہم پکار رہے ہیں، تم ہماری پکار کا جواب نہیں دیتے۔ اب اس تھوڑی سی توضیح کے بعد آج کی آیت کو آپ سنیں۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، کس دن؟ حشر والے دن۔ حشر کا دن کون سا دن ہے؟ جب سارے لوگ قبروں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یوما، اس دن، یقول، کہے گا اللہ تعالیٰ، نادو، پکارو، شرکائی، میرے شرکا کو، میرے ساتھ جن کو تم نے شریک ٹھہرایا تھا، جن کے بارے میں تم نے امیدیں لگائی تھیں، جن کے ساتھ تم نے امیدیں وابستہ کی تھیں، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ اس سے بڑا مشکل وقت تم نے دیکھا ہے؟ اب دیکھو نا، یہ انتہائی مشکل وقت ہے۔ پکارو شرکائی، میرے ان شرکا کو، زعمتم، جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، پکارو نا۔ حضرات، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ سارے مشکل وقت شروع ہو جائیں گے موت کے بعد، یہ مرحلہ بمرحلہ بات بگڑتی چلی جائے گی، حالات مشکل سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی موت مشکل ہے، قبر پھر اس سے زیادہ مشکل ہے، قبر سے اٹھ کر حشر پھر زیادہ پرفرات کا گزر مشکل ہے، لیکن یہ انتہائی مشکل مقام ہوگا جب فیصلے کا وقت ہوگا اور اعلان ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ہے، کس کے نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ہے۔ یہ انتہائی مشکل وقت ہوگا، یعنی یہ سب سے زیادہ۔ اب اس مشکل وقت میں اگر میرا لیڈر میرے کام نہ آئے، اس مشکل وقت میں میرا باپ میرے کام نہ آئے، اس مشکل وقت میں میرا دوست میرے کام نہ آئے، اس مشکل وقت میں میرا مذہبی رہنما میرے کام نہ آئے، تو میں نے اس کو آگ لگانی ہے۔ میرے وہ کس کام کا؟ کیوں میں اس کو پکاروں؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے تھے کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے، تو پکارو ان کو، فدعوہم، اور پھر یہ عادت پر مجبور ہو کر ان کو پکاریں گے۔ حالانکہ یہ سارے برحلے یہ دیکھ چکے ہوں گے، یہ نالائق لوگ، یہ اس مصیبت کی وجہ سے ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ عادت بنی ہوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے ایمان سے ایسے سمجھدار لوگ جو گھنٹوں بات پر لیکچر دیتے ہیں، جو بہت ساری گتھیوں کو آن کی آن میں سلجھا لیتے ہیں، جو بات کریں تو ان کے منہ کو انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ شرک کے معاملے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ بے انتہائی لغو نظریات اور بےہودہ عقائد اور گندے نظریات کے حامل ہوتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں میرے عزیز دوستو، فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اور میں پہلے بھی گزارش کی ہے، یہ انتہائی غصے کا عالم ہوگا، وہ بھی تکلیف میں ہوں گے، وہ کہیں گے یہ کون سی مصیبتیں ہماری کچی میں پڑ گئی ہیں، ہمیں تو اب وہ مصیبت پہ تو خود ہوں گے، پھر یہ پکار کو ان کی مصیبت کا اضافہ کریں گے۔ ان کو غصہ یہ ہوگا کہ یہ ہماری پکار کا جواب نہیں دے رہے، ساری زندگی ہم نے ان کے نام وقف کہہ رکھی، اب ان کا یہ حال ہے بے وفائی کا۔ تو یہاں عجیب قسم کی افراتفری ہوگی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ، اس دن اخلاء جو ہوں گے، دوست جو ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے عدو ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقین کے۔ صرف متقین اور تقوی کا رشتہ جو ہے، ایمان کا رشتہ جو ہے، یہ وہاں بحال بھی رہے گا، برقرار بھی رہے گا، جو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر خوش بھی ہوں گے اور نہال بھی ہوں گے کہ بھائی جان آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، بھائی جان آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھی، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے پارٹنر، خیر کے کلمے پر اکٹھے ہو کر زندگی گزارنے والے، نیکی کے کلمے پر اکٹھے ہو کر کام کرنے والے، یہ لوگ جو ہوں گے ان کی دوستیاں نہیں چھوٹیں گی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جی رہے ہوں گے، علی الارائک متکئون، آمنے سامنے تکیے لگا کر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر سرور حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو ان کو تو یہ ہوگا کہ یہ تو بالکل ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی نہیں، ایک دوسرے کو سنیں بھی نہیں، اگر سنیں گے تو جواب نہیں دیں گے، فلم یستجیبوا لہم، یہ اس کا جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان موبق بنا دیں گے۔ موبق کس کو کہتے ہیں جی؟ موبق کا ایک معنی تو ہے آڑ، ایک آڑ ہو جائے گی، ایک دیوار ہو جائے گی، یعنی یہ ایک دوسرے کو اگر کسی موقع پر جمع ہوں گے تو اس آڑ میں جمع ہوں گے۔ آڑ کیا ہوگی؟ ایک ایسی جگہ، یعنی ایک ایسی جگہ، ایک ایسی سزا جس کو دیکھ کر آپ محسوس کر رہے ہوں کہ آپ مر جائیں گے، یہ ہلاکت کی سزا، یعنی جس کو دیکھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اب میری موت آ جائے گی، آپ یکدم جا رہے ہیں، یہ ایک اژدہا کھڑا ہو گیا ہے، اور آپ خوف کی وجہ سے پکار بھی نہیں، آپ کی آواز بھی نہیں نکلتی، کوئی شیر آپ کے سامنے آ گیا ہے،
بالکل ہلاکت سامنے آ جائے، تباہی سامنے، اس کو موبق کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ خود جہنم کی ایک وادی ہے، اور یہ وادی کون سی وادی ہے؟ یہ وہ وادی ہے، یہ جسم جب چلتا ہے، دیکھیں بدبو میں سب سے گندی بدبو، سب سے بدترین بدبو انسانی جسم کی ہوتی ہے جب وہ گل سڑ جاتا ہے۔ کبھی گلی ہوئی لاشیں آپ نے دیکھی ہوں، وہاں ٹھہرا نہیں جاتا، وہاں انسان ٹھہر نہیں سکتا، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن جب دوزخ میں جلیں گے، اور ان کے جلنے کی وجہ سے ان کے جسم سے جو پیپ بہے گا، ان کے جسم سے جو گندگی بہے گی، وہ رس رس کر ایک گڑھے میں جمع ہو جائے گی، جس طرح گٹر میں گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ وہ ساری کی ساری جب گندگی جمع ہو جائے گی تو اس گندگی کی جو گٹر ہوگا، اس کا جو گڑھا ہوگا، اس گڑھے کا نام دراصل کیا ہے؟ اس گڑھے کا نام موبق ہے۔ یعنی وہاں وہ ہوگا، اور ان کے جمع ہونے کی وہ جگہ ہوگی، کیونکہ ساری زندگی تم نے گند ہی کھایا ہے، ساری زندگی تم نے گند ہی مارا ہے، ساری زندگی تم نے گندی ہی گزاری ہے۔ اب اس گند کے گڑھے پر جمع ہو جاؤ۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک کے عذاب سے کسی کو دوچار نہ کرے۔ انسان جب انتہائی بھوکا ہوتا ہے تو جانوروں کا پیشاب تک پی لیتا ہے، اور وہاں یہ کھائیں گے، پئیں گے، اس گندگی کو کھائیں گے، اس گندگی کو پئیں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ حلق میں نہیں اتر سکے گا، لیکن پھر بھی اس کو کھائیں گے، پینے پر مجبور ہوں۔ تو قرآن دیکھیے ان سارے انجاموں کو سامنے رکھ کر انسان کو ڈراتا ہے، بندہ بن جا، سمجھ جا، وقت ہے تیرے پاس۔ اگر نہیں سمجھے گا تو اپنا برا کرے گا، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرے گا۔ یہ جسم اس لیے اللہ نے تجھے نہیں دیا ہے کہ یہ دوزخ میں جلے۔ یہ اتنا خوبصورت اور پاکیزہ جسم تجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ یہ گندگیاں پیے، یہ پیپ پیے، یہ لہو پیے، یہ خون پیے۔ یہاں اگر تو پسند نہیں کرتا تو پھر تیرے اختیار میں ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سزاؤں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ہم روز اس لیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ یہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے رہ جائے۔ ان منزلوں سے، ان مرحلوں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن رسوائی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہدایت عطا فرما۔ اللہ آخرت میں جنت نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقائد کے اندر اللہ پاک اصلاح پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کا شعور نصیب فرما اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عدل کے نظام کو قائم فرما۔ اللہ شرک کے نظام کو ختم فرما۔ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی نصرت و امداد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔